پاکستان اور بنگلہ دیش کا دو طرفہ تعلقات مضبوط بنانے کا فیصلہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بنگلہ دیشی حکومت کے سربراہ ڈاکٹر محمد یونس سے ملاقات۔ باہمی تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی شراکت داری بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ اسحاق ڈار کی مشیر تجارت شیخ بشیر الدین اور مشیر خارجہ توحید حسین سے بھی ملاقاتیں۔ سارک تنظیم کی بحالی کی کوششوں پر اتفاق۔ اسحاق ڈار نیشنلسٹ پارٹی کی چیئرپرسن خالدہ ضیاء سے بھی ملے۔ اعلامیہ کے مطابق ملاقاتوں میں تجارت، سرمایہ کاری، تعلیم، صحت سمیت دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات ہوئی۔ 6 معاہدوں اور MOUs پر دستخط۔ سفارتکاروں اور حکومتی اہلکاروں کے لیے ویزا ختم کرنے کا معاہدہ طے پا گیا۔ پاکستان نے بنگلہ دیشی طلباء کے لیے نالج کوریڈور کا اعلان کیا۔ 500 بنگلہ دیشی طلباء کو اسکالرشپس دی جائیں گی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کا فلسطینیوں پر مظالم کی مذمت۔ عالمی برادری سے غزہ میں مستقل جنگ بندی کرانے اور جنگی جرائم پر اسرائیل کو جواب دہ ٹھہرانے کا مطالبہ۔ اسحاق ڈار آج ڈھاکہ سے سعودی عرب روانہ ہوں گے۔ جدہ میں OIC وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس میں شریک ہوں گے۔ فلسطین کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں مشترکہ حکمت عملی پر غور ہوگا۔ پاکستانی فوج قومی استحکام کا ستون اور پاک چین دوستی اور تعاون کی مضبوط محافظ ہے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ ای کی فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات پر چینی وزارت خارجہ کا بیان۔ وانگ ای نے کہا کہ پاک فوج نے ہمیشہ سیاسی قیادت کے درمیان طے پانے والے اتفاقی رائے پر عمل درآمد کی بھرپور حمایت کی۔ وقت کے کڑے امتحانات کے باوجود پاک چین تعلقات مزید مضبوط ہوئے ہیں۔ چین پاکستان کی علاقائی سالمیت اور قومی سلامتی کے تحفظ میں بھرپور تعاون جاری رکھے گا۔ ملاقات میں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ چین پاکستان کا آخری دوست ہے۔ پاک چین اسٹریٹجک شراکت داری چٹان کی طرح مضبوط ہے۔ پاک فوج چین کے ساتھ انسداد دہشت گردی اور سیکیورٹی تعاون میں فروغ کے لیے کوشاں ہے۔ پاک چین دوستی کو مزید مستحکم بنانے کے لیے اقدامات اور ترقی کی راہ پر سفر جاری رکھا جائے گا۔ فیلڈ مارشل نے معاشی اور سماجی ترقی میں تعاون پر چین کی قیادت سے اظہار تشکر بھی کیا۔ ملک میں بارشوں کا 8واں سپیل جاری۔ سندھ میں بھی بادل برس پڑے۔ نواب شاہ، لاڑکانہ، کمبر، شہداد کوٹ، اوسطا محمد اور سجاوی میں بارش۔ نشیبی علاقوں میں پانی جمع۔ بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ میرپور خاص، عمرکوٹ، تھرپارکر میں بھی بارش متوقع۔ کراچی میں بھی بادل چھائے رہیں گے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں طوفانی بارش سے 24 گھنٹے میں 14 افراد جاں بحق، 62 زخمی ہو گئے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں تیز ہواؤں اور طوفانی بارش نے تباہی مچائی۔ 100 کلومیٹر کی رفتار سے ہوائیں چلنے سے بجلی کے کھمبے گر گئے، درخت جڑوں سے اکھڑ گئے۔ لوئر دیر کے علاقے میدان میں مکان کی چھت گرنے سے 3 بچے جاں بحق ہوئے۔ آزاد کشمیر میں مٹی کے تودے گرنے سے 4 گھر منہدم۔ میپٹ آباد میں گلیات بٹنگی کے مقام پر لینڈ سلائیڈنگ سے مری روڈ بند، سیاح بھی پھنسے رہے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں موسلا دھار بارش سے ندی نالوں میں طغیانی، بھارا کہو، اٹھال چوک پانی میں ڈوبا رہا۔ بھمبر، آزاد کشمیر جہلم میں موسلا دھار بارش سے برساتی نالے بھی بھر گئے۔ کئی آبادیاں زیر آب آ گئیں۔ بارشوں کا سلسلہ 30 اگست تک جاری رہے گا۔ انڈین ہائی کمیشن کی جانب سے دریائے توی میں اونچے درجے کے سیلاب کی وارننگ جاری۔ پنجاب کے دریاؤں میں اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ۔ دریائے جہلم، چناب، راوی اور ستلج میں طغیانی کا الرٹ جاری۔ PDMA کے مطابق ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب ریکارڈ۔ قصور سے لے کر بہاولپور تک نشیبی علاقے زیر آب۔ چناب میں 48 گھنٹوں میں اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ ہے۔ ادھر سندھ میں گدو بیراج کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ۔ بچاؤ بند کے اندرونی کچے کے علاقوں میں درمیانے درجے کا سیلاب۔ دیہات زیر آب آنے سے لوگ نقل مکانی کرنے لگے۔ دہشت گرد اسرائیلی افواج کے غزہ پر حملوں میں تیزی۔ صبح سے اب تک مزید 60 افراد شہید، 300 زخمی ہو گئے۔ 20 نہتے افراد کو امداد کی تقسیم کے دوران شہید کیا گیا۔ غزہ کے شمالی اور مشرقی حصوں میں ٹینکس کی گولہ باری سے 40 فلسطینیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ غزہ پر مکمل قبضے کے منصوبے پر بین الاقوامی تنقید بھی نیتن یاہو نے نظر انداز کر دی۔ صہیونی فوجی شدید بمباری کر کے عمارتوں کو تباہ کر رہی ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ سے گرفتار 13 فلسطینیوں کو رہا کر دیا۔ رہائی پانے والوں نے جیلوں میں تشدد، بدسلوکی اور بھوکا رکھنے کی رودات سنائی۔ مغربی کنارے میں آبادکاروں کے حملے میں 2 فلسطینی زخمی۔ ادھر اسرائیلی فضائیہ کی یمن کے دارالحکومت صنعا پر بمباری، 2 افراد شہید، 35 زخمی۔ طیاروں نے آئل اسٹیشن اور پاور پلانٹ کو نشانہ بنایا۔
یورپ بھر میں اسرائیل مخالف مظاہروں کی نئی لہر، ویانا، زیورخ، برلن، اسٹاک ہوم اور برسلز میں ریلیاں نکالی گئیں۔ برسبین، سڈنی، میلبرن سمیت آسٹریلیا کے 40 سے زائد شہروں میں فلسطین کے حق میں مظاہرے، لاکھوں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ فلسطینیوں کی نسل کشی روکنے اور جبری قحط ختم کرنے کا مطالبہ، حکومت سے اسرائیل پر پابندیاں لگانے اور اسلحہ نہ دینے کی اپیل کی۔ انتخابات کے بروقت انعقاد اور ووٹرز رجسٹریشن کے مسائل کیسے حل کیے جائیں؟ الیکشن کمیشن نے اپنی تجاویز اور آئینی ترمیم کی سفارشات حکومت کو پیش کر دیں۔ شناختی کارڈ سے لے کر حلقہ بندیوں تک تبدیلیاں شامل۔ 92 نیوز کا پروگرام خبر کیا ہے سارا معاملہ سامنے لے آیا۔ ملتان میں شعبہ انفراسٹرکچر میں گھپلے، غیر معیاری مٹیریل کے استعمال سے خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان، بوگس بل بھی کلیئر کروا لیے گئے۔ امریکی نائب صدر نے یوکرین امن معاہدے کو پیچیدہ اور مشکل قرار دے دیا۔ جے ڈی وینس کا کہنا ہے یوکرین کے لیے اصل مسئلہ حفاظتی ضمانت ہے اور روس کے لیے یہ طے کرنا اہم ہے کہ جنگ بندی لائن کہاں ہوگی۔ روس واضح کر چکا ہے کہ وہ یوکرین میں غیر ملکی فوجی تعیناتی قبول نہیں کرے گا۔ ادھر روس اور یوکرین کے درمیان جنگی قیدیوں کا تبادلہ، یو اے ای کی ثالثی میں 292 قیدیوں کو رہا کیا گیا۔ یمن کے دارالحکومت صنعا پر اسرائیل کے متعدد حملے، اسرائیلی حملوں میں 2 یمنی شہید اور 35 زخمی ہو گئے۔ صہیونی فورسز کی جانب سے 30 سے زائد بم گرائے گئے۔ کینیڈا اور یوکرین کے درمیان ڈرونز کی مشترکہ پیداوار اور دفاعی ساز و سامان کا معاہدہ۔ وزیر اعظم مارک کارنی کے مطابق کینیڈا یوکرین کو ڈرونز کی پیداوار کے لیے $200 ملین فراہم کرے گا۔ موسم گرما کی چھٹیاں ختم ہونے کے قریب، امریکی جامعات میں بین الاقوامی طلباء کو واپسی پر تناؤ کا سامنا۔ برطانوی اخبار کے مطابق امریکی صدر کے اقدامات سے غیر یقینی کی فضا قائم ہے۔ یونیورسٹی آف یوٹاہ نے بلیک اسٹوڈنٹ یونین کا فنڈ اور جگہ ختم کر دی۔ ریاست انڈیانا میں 400 سے زائد تعلیمی پروگرام ختم یا ضم کر دیے گئے۔ غیر ملکیوں کے ویزوں کی منسوخی، سخت امیگریشن قوانین اور سوشل میڈیا کی جانچ سے بھی طلباء پریشانی کا شکار ہیں۔ شام میں الیکشن ہونے سے قبل ہی تنازعات کا شکار، عبوری حکومت نے 3 صوبوں سویدا، حسکہ اور رقہ میں انتخابات نہ کرانے کا اعلان کیا۔ شامی کردوں نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ عبوری پارلیمنٹ کی تشکیل کا عمل غیر جمہوری قرار دے دیا۔ کرد رہنماؤں کا کہنا ہے 50 لاکھ سے زائد کرد شہریوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ویتنام کے وسطی صوبوں میں خطرناک سمندری طوفان کا الرٹ، 5,86,000 افراد کو انخلاء کا حکم، پروازیں منسوخ، کشتیاں ساحل پر روک دی گئیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق طوفان سے 200 کلومیٹر فی گھنٹے کی ہوائیں، 400 ملی میٹر بارش اور 4 میٹر تک بلند سمندری لہروں کا خطرہ ہے۔